پچھلے دنوں آپ نے یہ کافی دیکھا اور سنا ہوگا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا کا مناظرہ۔ اصل میں یہ ہوا کہ آج ہم پہلے تو آپ کو بتائیں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کو خراج تحسین پیش کریں گے کہ انہوں نے بہت بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا اور وہ گئے۔ ہوا یوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے دیرینہ ایک بالکل ہی قریبی ایک دوست اویس ربانی، انہوں نے کافی پروگرامز کیے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ، تو انہیں یقین تھا کہ بہت بڑا یہ علمی جو ہے وہ شخص ہے، تو اس نے سوچا کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کے سامنے علماء کو بٹھاتا ہوں۔ تو اس نے اپنی طرف سے اعلان کیا کہ جناب علی کوئی بندہ بھی انجینئر محمد علی مرزا کے سامنے جو بیٹھ نہیں سکتا۔ علماء نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ علماء کتراتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ بیٹھنے سے علماء کتراتے ہیں۔ تو علماء کرام نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ جب چاہیں گے ہم حاضر ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے پھر کچھ علماء نے رابطہ کیا، ٹھیک ہے جی، مفتی راشد صاحب کا نام آیا اور مفتی حنیف قریشی صاحب کا نام آیا کہ یہ دو جو ہے وہ مناظرے کے لیے تیار ہیں۔ تو اویس ربانی صاحب نے مفتی حنیف قریشی صاحب کو چنا مناظرے کے لیے، اور اسے یقین یہ تھا کہ محمد علی مرزا صاحب مناظرہ کریں گے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ میں علمی کتابی ہوں اور میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اویس ربانی نے اپنی طرف سے 26 نومبر کی ڈیٹ دے دی۔ اسے یقین تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا مان جائیں گے اور بہت بڑے ترم خان ہیں، تو ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ لیکن ہوا اس کے الٹ کہ انہوں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی، بلکہ کہتے رہے کہ 26 نومبر سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، 26 نومبر سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اویس ربانی نے کئی مرتبہ کہا کہ جناب ہم آ رہے ہیں، اگر آپ مناظرے سے ڈر رہے ہیں تو آپ مباحثہ کی بات ہوگی، بیٹھ کے بات کریں گے، چلو ایک عالم کے سامنے بیٹھ کے بات کریں تو ذرا اچھا ہے نا۔ اینکرز حضرات کے سامنے آپ باتیں کرتے ہیں اور اپنا علم جھاڑتے ہیں، تو کسی عالم کے سامنے بیٹھیں، اور جو آپ اہل سنت کو مشرک کہتے ہیں اور بہت سارے القابات دیتے ہیں، تو ذرا آپ سے سوال ہوں گے، آپ ان کے جوابات دیجیے گا، یا آپ سوال کر لیں جو آپ کے اعتراضات ہیں۔ کسی طرح بھی وہ اس بات پہ راضی نہیں ہوا، حالانکہ ویڈیوز میں چیلنج کرتے رہتے ہیں جناب قیامت تک ٹائم ہے۔ تو اویس ربانی صاحب نے کہا قیامت سے پہلے ہم آ رہے ہیں، 26 نومبر کو آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے مفتی حنیف صاحب کو کہا کہ آپ تیار ہوں؟ کہا جی میں تیار ہوں۔ وہ کراچی سے چلے اور بار بار اپڈیٹ کر رہے تھے جناب میں کراچی سے نکل رہا ہوں، اب میں جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ رہا ہوں، اب اس کے بعد میں پنڈی آ رہا ہوں۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، کیونکہ چیلنج کس نے کیا؟ اویس ربانی نے، اور ڈیٹ کس نے دی؟ اویس ربانی نے، اور موضوع طے کس نے کیا؟ اویس ربانی نے، کہ شان اولیاء، کہ اولیاء کرام کے بارے میں جو بات کرتا ہے، تو جو اس کے اعتراضات ہیں وہ مفتی حنیف قریشی صاحب اس کے جوابات دیں گے۔ اب اس میں سارا کردار کس کا تھا؟ اویس ربانی کا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے دوست ہیں اور یہ بہت بڑے علمی کتابی ہیں، اس لیے سامنے بیٹھیں گے۔ بیٹھنا کیا؟ وہی باتیں کرنی ہیں جو آپ کرتے رہتے ہیں۔ کسی عالم کے سامنے بات کریں گے تو ذرا وہ بھی جواب دیں گے تو پھر مزہ آئے گا۔ تو صرف یہ کہ کیمرے کے سامنے بیٹھنا اور اپنے ہی چیلوں کے سامنے بیٹھنا یہ اور بات ہے، کسی عالم کے ساتھ بیٹھنا تو یہ ایک اور بات ہے۔ اب یہاں مفتی حنیف قریشی صاحب نے کوئی لچک نہیں دکھائی، کوئی پاؤں پیچھے نہیں کیا، پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے کہا جی جیسے آپ کی مرضی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں، اگر یہاں مفتی حنیف قریشی صاحب تھوڑی سی بھی ڈھیل دیتے، کہتے جناب مرزا صاحب راضی نہیں تو ہم نہیں جائیں گے، یا اور کوئی کہتے، تو یہی انجینئر محمد علی مرزا کے جو چیلے ہیں بھڑکے مار رہے ہوتے۔ مفتی ڈر گیا، حنیف قریشی صاحب آتے تو جو ہے وہ ان کے لیے دروازے کھلے ہوتے، آ کے بات کرتے۔ لیکن انہوں نے ان تمام چیلوں کے منہ بند کیے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم کوئی وہاں فساد نہیں کہیں گے، کوئی شرارت نہیں ہوگی، ہم آئیں گے جناب بیٹھ کے بات کریں گے۔
دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، ہر چیز عوام کے سامنے ہوگی۔ کسی طرح سے بھی انجینئر محمد علی مرزا نہیں بیٹھے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولی گئے کہ جناب علی میں نے آج تک مناظرہ نہیں کیا، میں نے آج تک مباحثہ نہیں کیا۔ اینڈ پہ پولیس والوں نے بھی مفتی حنیف قریشی صاحب کو کہا کہ جناب علی وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے آج تک مناظرہ نہیں کیا، آج تک میں نے مباحثہ نہیں کیا۔ پھر لوگوں نے دکھایا کہ جناب علی آپ تو اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کر جو ہے مباحثے کر رہے ہیں، مناظرے کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مباحثہ نہیں کیا، مناظرہ نہیں کیا۔ بہرحال یہاں ہم مفتی حنیف قریشی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لے گئے، اور اویس ربانی نے جو انجینئر محمد علی مرزا کے دیرین ساتھی تھے انہوں نے اپنی طرف سے ڈیٹ دی، اور مفتی حنیف قریشی صاحب کسی طرح سے بھی وہ لوز نہیں ہوئے، کسی طرح بھی انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی اور وہ چلے گئے۔ اس بات پر ان کو خراج تحسین ہے کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے وہاں گئے اور کوئی شرارت نہیں کی، کسی انداز سے کوئی بات اس طرح نہیں فساد یا اس طرح کوئی چیزیں نہیں کی، اور خیر سے واپس آ گئے۔ اب اس کے بعد جو واقعات پر ہم کچھ گفتگو کریں گے، اس کے بعد دو تین چیزیں ہوئیں۔ ایک تو چیز مفتی منیب الرحمن صاحب کا کلپ جو ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ذلت کو مٹانا تھا انجینئر محمد علی مرزا اور ان کے شاگردوں نے، تو مفتی منیب الرحمن صاحب کا ایک کلپ جناب بہت وائرل کیا گیا کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوتا، دونوں طرف سے جو ہے وہ طے ہوتا ہے، پھر ڈیٹ فکس ہوتی ہے، پھر صدر مناظر ہوتے ہیں، سارا کچھ ہی وہ ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کب کی مفتی منیب الرحمن صاحب کی ویڈیو اٹھا کے انہوں نے لگا دی، حالانکہ مفتی صاحب نے کوئی ایسا کسی کا نام نہیں لیا، اور بات یہ ہے کہ اویس ربانی نے تیار کیا تھا، اور ٹاپک بھی جو ہے وہ طے تھا، اور دن بھی طے تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تو اویس ربانی نے کیا تھا، ان کو بھروسہ تھا کہ ایسا کریں گے۔ اچھا، دوسرا کچھ دوستوں نے جو ہے وہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے اسی عمل پر جو ہے نا وہ ویڈیوز بنائے کہ جناب علی آپ ہمارے لیے ہم سے بھی مناظرہ کر لیں، اور یہ مطلب آپ فلاں دن ہمارے پاس آ جائیں۔ ہم اس چیز کو غیر مناسب طریقہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ ایک چیز ایک اہل سنت کی طرف سے، یا ویسے ہی انہوں نے ایک دفاع کیا اور سامنے آئے، ایک بندہ آپ کو مشرک کہہ رہا ہے اور آپ کو چشتی پارٹی کہہ رہا ہے، اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ ہے، تو ایسا بندہ جب وہ مناظرے کے لیے جا رہا ہے تو آپ پیچھے ٹانگیں نہ کھینچیں۔ یہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ غیر مناسب ہوتی ہے۔ کچھ دوستوں نے ایسا کیا جو کہ غیر مناسب تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیز کیا ہے، غیر مناسب ہے کہ ایک مفتی جا رہا ہے، اور ظاہر و اہل سنت کے ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ ایک موقع مناسبت سے آپ اختلاف کریں، ضرور ان کو مناظرے کی دعوت دیں، لیکن اس موقع پر اس چیز کو چھیڑنا میرے خیال میں غیر مناسب ہوگا۔ اسے دلی دکھ ہوا کہ کچھ لوگوں نے ویڈیوز بنائی اہل سنت میں سے ہی، جناب اب ہمارے پاس آ جائیں، ہم سے مناظرہ کریں، اس طرح کی چیزیں کریں۔ ٹھیک ہے، اختلافات ہوتے ہیں آپس میں، لیکن یہاں ایک شیطان کو جواب دیا جا رہا ہے، جو آپ کو مشرک کہہ رہا ہے، جو آپ کو چشتی پارٹی کہہ رہا ہے، تو اس کے سامنے ایک بندہ گیا ہے بڑے شیر بن کے، بڑا دھڑلے کے ساتھ، تو آپ جو کام کر رہے ہیں یہ اس کو تو ہم کہتے ہیں غلط بات ہے۔ مسجد قبلہ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ علی کل حال۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ جی بہت شکریہ۔ جو جہاد آپ نے مرزا جہلمی کے خلاف شروع کیا تھا بہت سال پہلے، جی جی، اور پھر مفتی راشد محمود رضوی صاحب، مفتی مشاہد صاحب، جی جی، مولانا صدام حسین اور ہمارے دیگر دوست ہیں، وہ اس جہاد میں پھر آپ کے ہم سفر بن گئے۔ جی جی، تو اس کے نتیجہ کے طور پر آج مرزا جہلمی ہے وہ مکمل طور پر ایک تو ایکسپوز ہو چکا ہے، جی جی، اور دوسرا مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ اس کا علاج یہی تھا، جی جی، اس کے سامنے لوگ آتے، جی یہ مین میڈیا پہ، مین اسٹریم چینلز پہ آتا، کہیں نہ کہیں لوگوں کے سامنے آتا، جی جی، تو پھر لوگ اس کو بتاتے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ جی کیونکہ اس کی علمی حیثیت نہیں ہے، وہ کوالیفائڈ نہیں ہے اس کام کے لیے، تو اس کو بھی اپنی کمزوریوں کا پتہ ہے کہ میں علماء کے سامنے نہیں آ سکتا، تو وہ نہیں آتا۔ بہرحال مفتی حنیف قریشی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ ہوتے یا آپ ہوتے یا مفتی راشد محمود رضوی صاحب ہوتے تو نتیجہ میرے خیال مختلف نہ ہوتا۔
جی جی اور ایک میں چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر مفتی حنیف قریشی صاحب نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے تو ہم اہل سنت و جماعت کے جو دیگر گروپس کے لوگ ہیں جی جی جیسے قبلہ امام جلالی صاحب کے شاگرد ہیں جی جی یا دوسرے اساتذہ اکرام تحریکوں سے وابستہ لوگ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ہمیں اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے اختلافات بلا کر اس کے اوپر ایک متفقہ لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے، اور ہمیں کم از کم اس وقت جو ہے نا ہمارا ٹارگٹ ایک بڑا دشمن ہے، ایک ایسا بندہ جو شاید اب تک وہ کافر بھی ہو چکا ہوگا، اس کے مجھے تو مرزا جیلمی کے کفر پر کوئی شک نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں بڑی ایک اسٹریٹجی بنا کر اس اسلام دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اپنے معاملات پہ خود حل ہوتے رہیں گے، اور اس میں پھر میں ایک بار آپ کو جو ہے نا وہ مبارکباد کا سب سے زیادہ مستحق سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ سفر آپ نے شروع کیا۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں بھی اسی گزارش میں نے یہی کی ہے کہ جو اختلافات ہیں اس وقت ان کو میرے خیال پس پس ڈالتے ہوئے ایک بات پر جو ہے وہ سب مطلب اس پر متحد ہوتے تو یہ بہتر تھا۔ تو الحمدللہ میں اس بات پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مفتی حنیف قریشی صاحب کو، اس کے باوجود کہ ان سے اختلافات بھی ہوں اور جو بھی کچھ، لیکن اس وقت جو ایک آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جو آپ کو مشرک کہہ رہا ہے اور جو آپ کے مطلب عقیدے کو بالکل غلط کہہ رہا ہے، اور نعوذ باللہ جو ہے وہ مفتی حنیف قریشی صاحب کو بھی نعوذ باللہ اس نے مشرک کہا ہے، بلکہ سب کو مشرک کہہ رہا ہے، اور جو کہہ رہا ہے کہ آپ کا بنیادی عقیدہ جو ہے وہ چشتی رسول اللہ والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم اپنا مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں رکھیں یا ان سنجیدہ علماء کی عدالت میں رکھیں کہ جو واقعی دلائل کے اوپر اپنے معاملات کو لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ بریلوی عوام کے سامنے، ٹھیک ہے، آپ تو ان کو کہتے ہیں کہ ان کا بنیادی عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے، چشتی رسول اللہ ہے، تو آپ ان کی جو عدالت میں کیسے مقدمہ رکھ رہے ہیں، ان کے سامنے کیسے رکھ رہے ہیں؟ جب وہ یہاں سے واپس گئے تو سیدھے جا کے اپنے استاد محترم کے قدموں میں گرے، جا کے سجدہ کیا۔ دیکھیں جھوٹ بولا اس نے، اور ویڈیو آگے دکھائے گا، اس میں وہ پاؤں چوم رہے ہیں، اور اس کے آگے انہوں نے بھی دلائل دی ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی دلائل دی ہیں، مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے دلائل دی ہے، تو لیکن اس نے جھوٹ کس طرح، دیکھیں کسی پر جو وہ شرک کا فتویٰ لگانا، اور وہ خود انہوں نے ویڈیو میں کہا کہ میرے پاؤں چومے ہیں، ٹھیک ہے، اور لگ بھی رہا ہے کہ پاؤں چومے ہیں، اور پاؤں چومنا جائز ہے، والد کے چوم لیں آپ، جو اساتذہ کے چوم لیں، لیکن اس کی ہٹ درمی دیکھیں، جب عوام کو پتہ چلے گا کتنا بڑا جھوٹا ہے، کتنا بڑا مکار ہے، اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ایک بندہ اس کی وضاحت کر رہا ہے، اور ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ وہ پاؤں چوم رہے ہیں، اور اس کو یہ کہنا، یہ شرک کہنا، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ اور 60-45 نمبر حدیث ہے بخاری میں کہ جو کسی کو کافر کہے، اب اگر کافر نہیں ہے، کفر اسی کی طرف لوٹ آئے گا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ قدموں میں گرے، جا کے سجدہ کیا۔ ایک پاؤں چوما، پھر دوسرا پاؤں چوما، پھر گھٹنے چومے۔ اچھا، اب یہ ظاہر ہے اس طرح کے معاملات اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں۔ اب وہ اس کی لاکھ تو جہاد بیان کریں کہ جی میں بوسہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، میں فلاں کر رہا تھا۔ بوسہ دینے کے لیے ہاتھ کا ہو، یا اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے قدموں کو چومنا چاہتا ہے، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی ریلیجس پرسنالٹی نہ ہو کہ اس کی لوگ عبادت کرنا شروع کر دیں، سوائے ایک شخصیت کے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ معاملہ ایک بالکل الگ ہے۔ کمال کی بات ہے، وہ معاملہ بالکل الگ ہے۔ بھائی ہم نے تو دین نبی علیہ السلام سے لینا ہے، صحابہ کرام علیہ مردوان آ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں، تو وہ مشرک نہیں ہے۔ تو کوئی بھی اپنے استاد کے قدموں کا بوسہ لے گا تو مشرک کیسے ہوگا؟ اچھا، کوئی مذہبی پیشوا کو کہتا ہے اس کو پاؤں کو نہ چومے، تو سب سے بڑے مذہبی پیشوا کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو عمل کر رہے ہیں، تو پھر وہ، اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی الادب المفرد،
زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ، آداب زندگی پر کتاب لکھی الادب المفرد، اس میں باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ پاؤں چوم سکتے ہیں، اور اس میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کے پاؤں چومے۔ تو جناب علی یہ کہتا ہے مذہبی پیشوا کے آپ پاؤں نہیں چوم سکتے۔ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے بھائی؟ آپ کو تو دلیل دینی چاہیے۔ تو امام بخاری کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے؟ اور کثیر کتب میں یہ موجود ہے، سیر اعلام النبلاء اور دیگر کتب میں ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کا ماتھا چوما، ہاتھ چومے، اور کہا کہ مجھے اپنے پاؤں چومنے دیں۔ اگر یہ شرک ہے تو امام مسلم پر کیا حکم آئے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر حکم کیا آئے گا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے، باب باندھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے محدثین کا کہ وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، یا ان کا ایک مسلک ہوتا ہے، ان کا یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جناب یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر وہ چیز شرک ہے تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ باب یہ باندھیں کہ جناب آپ پاؤں بھی چوم سکتے ہیں؟ یعنی کتنی خطرناک بات ہے کہ مذہبی پیشے اپنی طرف سے نکالنا۔ وہ خدا کا خوف کریں۔ اگر شرک ہے، نبی علیہ السلام، شرک تو ہر جگہ شرک ہوگا، چاہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں چومے جائیں، کسی کے بھی پاؤں چومے جائیں، تو وہ شرک تو شرک رہے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاؤں چومے جائیں اور وہ شرک نہ ہو، اور کوئی اپنے استاد کے سامنے جھکے اور پاؤں چومے تو وہ شرک ہو جائے؟ یہ تو ہے، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ یہ تو دین اسلام کی بنیادی چیزوں کو نہیں بندہ جانتا، جھوٹ بول رہا ہے، اور آگے اس کی توجیہ کیسے بیان کر رہا ہے یہ ذرا دیکھ لیں۔ لیکن اس طرح کا جو ہاتھوں کو چومنا یا پاؤں کو چومنا، اس میں حد رکوع جھکنا یا سجدے کے پوسچر میں چلے جانا، یہ بالکل الاؤ نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں اور نہ کسی اور شخص کے کیس میں۔ اب تو وہ صحابہ یعنی وہ صحابہ کو اس نے نعوذ باللہ مشرک کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، جنہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں چومے، اس کے نزدیک وہ بھی گئے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ پر بھی اس نے انگلی اٹھا لی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کیوں نہیں کیا۔ بھائی جب آپ نے پاؤں چومنے ہیں تو یہ تو نہیں کہ اگلا آپ کو، مطلب صحابہ کرام علیہ رضوان آئے آپ علیہ السلام کے پاس، دوڑ کیا، ایک نہیں کئی صحابہ آئے، تو سب نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ ٹانگیں اوپر کر لیں، پاؤں اوپر کر لیں، میں آپ کے پاؤں چومیں گے۔ ظاہر ہے وہ رکوع میں جائیں گے، یا اس سے اگر وہ آپ علیہ السلام چارپائی پر ہیں تو رکوع کی حد میں ہوں گے، اگر آپ علیہ السلام نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر تو سجدے کی حالت ہو جائے گی، یعنی وہ پوسچر ہوگا، یعنی وہ انداز ہوگا، سر تو نہیں رکھیں گے لیکن پاؤں کو چومیں گے آپ علیہ السلام کو۔ کس انداز میں چومیں گے؟ بالکل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں چلے جائیں گے۔ اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ سجدے کی حالت میں اگر اس طرح بن گئی تو پھر نبی علیہ السلام کے کہتا ہے ان کے معاملے میں بھی یہ جائز نہیں ہے۔ بھئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منع نہیں کر رہے، صحابہ کرام علیہ رضوان منع نہیں کر رہے کہ وہ پاؤں چوم رہا ہے، ادب کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ادب کر رہے ہیں، حضرت امام مسلم ادب کر رہے ہیں، حضرت امام بخاری کے شاگرد، اور تم کہہ رہے ہو کہ کسی مذہبی پیشوا کے نہیں چومنے چاہیے، تو نبی علیہ السلام سے بڑھ کر مذہبی پیشوا کون سا ہوگا؟ مفتی حنیف صاحب کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، اور زار صحابی ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے پاؤں چومے ہیں اور وہ چومے گا تو وہ شرک نہیں ہوگا۔ شرک کی مطلب کس طرح ہو سکتا ہے؟ شرک تو شرک ہی رہے گا، چاہے وہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہو یا کسی اور عام آدمی کی سامنے اس طرح ہو۔ تو یہ بالکل جو ہے وہ بھونڈی بات کر رہا ہے، عقل سے ماورا بات کر رہا ہے، اور یہ اپنی دلیل سے یہ بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہیں روکا، اور یہ الزام براہ راست نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لگا رہا ہے۔ کیسی خطرناک بات ہے کہ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے کہ اس کو ننگا کر کے گئے مفتی حنیف قریشی صاحب، وہ دشمنی میں آ کے ان کو کہہ رہا کہ انہوں نے شرک کیا ہے اور انہوں نے سجدہ کیا ہے۔ اگلا بندہ ویڈیو بنا کے کہتا کہ جناب میں نے سجدہ نہیں کیا، میں نے پاؤں چومے ہیں، اور اسی بندے کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے شرک کر دیا۔ ان لوگوں نے اپنے پیروں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے استادوں کو منی گاڈ بنایا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ لوگوں نے اپنے پیروں کو منی گاڈ بنا۔ بھائی منی گاڈ تو یہ تو تیرا عقیدہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ جنت میں منی گاڈ ہوگا،
अब अपने आप को बचाने के लिए कि मिनी गॉड बनाए, फिर आगे कुरान पाक की आयत पढ़ना जो मुशरिकों के लिए है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने सही फरमाया था कि ऐसे लोग आएंगे कुरान पढ़ेंगे लेकिन उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा, नबी अलैहिस्सलाम का भी फरमान है। और ये शरीर होंगे, दुनिया पे बदतरीन लोग वो होंगे जो कुरान पाक की वो आयत जो कुफ़ार से मुताल्लिक है मुसलमानों पर चस्पा करें। जनाब अली वो आगे बता रहा है, जनाब अली अल्लाह ने मना फरमाया कि इन लोगों ने इनको खुदा बना लिया है और अपने दरवेशों को और अपने आलिमों को। भाई ये तो तेरे शागिर्दों का काम है। जब तुझे छोकरा कहा गया, उमर सिद्दीक ने इसे छोकरा कहा तो ये कहता है बाजारी ज़बान है। और जब इसने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोकरा कहा तो जब हमने इसकी इस्लाह करने की कोशिश की तो हमें गालियाँ देने लगा। ये शख्स मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलवी है जो कि एक जाहिल छोकरा है। हाफिज उमर सिद्दीक साहब की तरफ से जरा ये लैंग्वेज सुने, इन उलमा की लैंग्वेज सुने। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक जाहिल छोकरा है, अल्फाज देखिए। हालांकि मुझसे वो 5-7 साल ही बड़े होंगे, इससे ज्यादा बड़े नहीं, लेकिन ये अल्फाज जरा आप देखें किस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। रुको जरा, सब्र करो। प्रॉफिट के मुकाबले में खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी पब्लिक की मत मार दी। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। वो कहते थे ये कल के छोकरा आके मैं बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके मैं बताएगा। एक मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये कोई नेगेटिव वर्ड है? हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर आप पूछ के देख लें, जो छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है। ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं। ये इस तरह की जब आप चवले मारते हैं ना तो ये आप अपनी शिकस्त का ऐलान करते हैं कि साढ़े पल्ले कोई शह नहीं, जो चवले ही सुनो साढ़े को सुनाओ और चवला और वो बेइज्जत। और कहते हैं ये भोंगियाँ मार रहे हैं, इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की। भाई अब तेरे शागिर्द क्या कर रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो तूने गुस्ताखी की तो नबी अलैहिस्सलाम को छोड़ के तेरे पीछे आ गए हैं। यहूदियों वाला अमल कौन कर रहा है? तू कर रहा है और तेरे शागिर्द कर रहे हैं। हमारे यहाँ अहले सुन्नत में अगर कोई भी गुस्ताखी करे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करते, चाहे बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब उसकी क्या हो जाते हैं, मुखालिफ हो जाते हैं। भाई तूने इतनी बड़े बिलंडर मारे हैं, तूने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में तूने ये कहा है कि वो पेशाब भी नहीं रोक सकते, फिर भी तेरे छोकरे तेरे साथ हैं। इसका मतलब ये कि सारे यहूदियत के तरीके पर हैं, जो तू उनका बाबा बना हुआ है और तुझे छोड़ते नहीं है। तो हमने तो कभी किसी पीर बुजुर्ग को ना ही मिनी गॉड बनाया, हम उनका अदब एहतराम करते हैं। अल्लाह ने फरमाया वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। जब सच्चों के साथ रहा जाता है, पूरे दिलजमी के साथ रहा जाता है तो हम उनसे मोहब्बत करते हैं। कभी भी हम उनको खुदा नहीं बनाया, मिनी गॉड नहीं बनाया। ये बहुत बड़ा इसका झूठ है और झूठे पर अल्लाह की क्या होती है, लानत होती है। इस मॉडर्न दौर में सबसे पहले वो छोटू ने कहा कि जी वो किताबें बदल गई हैं। छोटू बेचारा फंस गया, ये अपने बड़े के साथ बैठा हुआ था उस मुनाजरे में जब वो चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा कर रहा था और ये पीछे सुभान अल्लाह कह रहा था। छोटू आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत सफ़िया को छोटू के लफ्ज़ से याद किया, यानी कहा। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया ये जुमला इतना ख़तरनाक है कि इस जुमले को समंदर में डाला जाए तो समंदर का पानी कड़वा हो जाए। सामने अबू दाऊद शरीफ रखी है लेकिन वो मुफ्ती राशिद साहब को छोटू कह रहा है। ये होते दीन के गद्दार। तो आप ये सामने किताबें लोगों को दिखाने के लिए रखी हुई हैं, ये इन पर अमल भी करना है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी को इस अल्फाज से न पुकारो, और तू बार बार 10 बार कह रहा है, मतलब तूने किताबें पढ़ी नहीं है, पढ़ी हुई है, तूने पढ़ी नहीं है। और आगे धोखा कैसे दे रहा है वो आज उस धोखे का भी हम इलाज करते हैं। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं। पीछे एक जुमला इसने पढ़ा, चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा कर रहा था और ये पीछे सुभान अल्लाह कह रहा था। चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा कर रहा था। ये देखे झूठ, ये अपने मानने वालों को ये कहता है कि चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा कर रहे थे, हालांकि वो चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा नहीं कर रहे थे, वो अल्लाह के वली का दिफा कर रहे थे। कि अल्लाह के वली ये कह रहे हैं कि मेरा अकीदा चिश्ती वाला नहीं है, मैं तो मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ। कितना बड़ा फ़र्क है ये ज़रा देखिए। एक मरतबा मैं दोबारा आपको सुनाता हूं ताकि आपको यकीन हो जाए कि झूठ कैसे बोलता है। इस मॉडर्न दौर में सबसे पहले वो छोटू ने कहा कि जी वो किताबें बदल गई हैं।
چھوٹو بیچارہ پھنس گیا, یہ اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس مناظرے میں جب وہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہا تھا, اور یہ پیچھے سبحان اللہ کہہ رہا تھا. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. یعنی اب یہ مناظرے میں بتا رہے ہیں کہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں, میں چشتی رسول اللہ نہیں ہوں. یہ مناظرہ ہے کہ اللہ کے ولی نے یہ کلمہ نہیں پڑھا اگر بالفرض محال. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہی نہیں ثابت. وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ ثابت بھی ہے تو ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں محمد عربی کے غلاموں کا ایک غلام ہوں, میں غلام ہوں. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کا عقیدہ چشتی رسول اللہ والا نہیں تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چشتی رسول اللہ کو ثابت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کتنا بڑا تضاد ہے, ویڈیو دکھا کے بھی جھوٹ بولتا ہے. اب بار بار یہ ویڈیو دکھاتا ہے, لوگ اس ویڈیو پر توجہ کریں کہ وہ جو مناظر ہیں غلام مصطفیٰ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کیا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ غریب نواز نے یہ کہا کہ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام ہوں, کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنے آپ کو رسول بنا لیا ہے یا تم میرے امتی ہو, بلکہ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی, میں ان کو غلام ہوں. تو اب یہ چشتی رسول اللہ کو ثابت کرنا, یہ اللہ کے ولی کی بات کو کوٹ کرنا ہے. جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چشتی رسول اللہ نہیں ہوں, میں محمد عربی کا غلام ہوں. ویڈیو دکھا کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا. یہ سبا سنابل سے متعلق جو بات کر رہا ہے, اس کا آپریشن آپ دیکھیں یہ کس طرح اپنی بات پہ پھنستا ہے. اور سبا سنابل وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. نعوذ باللہ, اس میں بھی چشتی رسول اللہ موجود ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور پھر بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں اسے مقبول بتایا, تو اعلیٰ حضرت تو سیکھ گئے. اچھا, اب یہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. کسی کتاب کی تعریف کرنے کے بارے میں یہ خود کیا کہتا ہے, یعنی آپ خود دیکھ لیں اس کی 2 نمبریاں. جی کہ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک کتاب ہے گلدستہ اہل بیت, اس کو پروموٹ کیا ہے. حالانکہ اس کتاب کے اندر بھی سیدنا حسین علیہ السلام کی طرف منسوب وہ جھوٹا افسانہ ہے جس میں 3 شرائط کا ذکر ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی میں تو مشکات المصابیح کو بھی پروموٹ کرتا ہوں. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ مشکات کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے, ضعیف روایتیں بھی ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ کتب ستہ پڑھیں تو اس میں ترمذی میں تو 30% احادیث ضعیف ہے. تو آپ کہیں جی آپ نے ترمذی پروموٹ کی تھی تو اس میں تو ضعیف حدیثیں نکلی. تو میں نے کب یہ کہا تھا کہ ترمذی میں جو کچھ 2 گتوں کے درمیان لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. وہ سر ایک ہی کتاب ہے اللہ کی کہ جو 2 گتوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. باقی اپنی تھیم کے اعتبار سے وہ ایک اچھی ایفرٹ ہے گلدستہ اہل بیت. باقی اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبی الاسلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% اس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. کسی کو پسند ناپسندیدگی کا معاملہ 100% نہیں ہوتا. اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو کیا آپ اس کی 100% عادتوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, چاند ایک باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا کہ کس طرح یہ 2 نمبری اس کی پکڑی گئی. سبا سنابل جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کہ یہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے, تو کہتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے, اعلیٰ حضرت تو گئے, اس میں چشتی رسول اللہ کا لفظ ہے. تو اب اس سے یہی پوچھا گیا کہ جناب علی گلدستہ اہل بیت جو طارق جمیل صاحب کی کتاب ہے جس کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے, فرمایا کہ یہ مجھے پسند ہے, تو اب کس طرح جواب دے رہا ہے کہ 100% پسند ہونا لازمی نہیں ہے. میں نے اس کی تعریف کی, اور تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں ہر چیز صحیح ہو. میں تو مشکات المصابیح کی اس کو بھی میں پروموٹ کرتا ہوں, اس کی بھی تعریف کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز, بھائی تیرا جواب خود ہی تجھے مل گیا. تو جو اعلیٰ حضرت گئے تو پہلے تو چلا گیا, پہلے اپنے آپ کو نفی کر, کچھ پڑھ لیا. اگر تو نے کل کیا کہا تھا, خود تھوکا ہوا تو چاٹ رہا ہے, تو اعلیٰ حضرت کو کہہ رہا ہے گئے, پہلے تو گیا. ساری باتوں کا جو تو نے الزام لگایا وہ تیرے ہی قلم میں جواب موجود ہے.
کتنا بڑا جاہل اور اس کا دماغ کتنا فارغ ہے، بالکل مرزا قادیانی کی طرح اس کا دماغ فارغ ہے کہ اس کو قطروں کا مرض تھا اور اس کو گڑ بڑا پسند تھا. ایک سائیڈ کی جیب میں گڑ رکھتا تھا، دوسری سائیڈ میں وہ ڈھیلے رکھتا تھا تو استعمال کے لیے. تو کبھی ادلی بدلی ہو جاتے تھے، اس کو دماغ اس کا کام نہیں کرتا تھا. اس کا دماغ بھی ایسے کام نہیں کر رہا. اعلیٰ تو گئے بھائی، پہلے تو گیا. اب اس کو میں دکھاتا ہوں کہ اس نے بتایا کہ مشکات المصابیح، جس کو یہ پروموٹ کرتا ہے، مشکات المصابیح میں ایک ایسی روایت کہتا ہے کہ جس کو مان کے بندہ بےمان ہو جائے، اور وہ کتاب اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے اور اس کی تعریف بیان کرتا ہے. تو پھر یہ بھی گیا اور سب سے پہلے یہ بےمان ہو گیا. اور ایک روایت مشکات المصابیح میں اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کو کوئی صحیح مانے گا تو بندہ بےمان ہو جائے گا، اور اس کو صحیح مانا ہے البانی نے اور دیگر علماء نے، اہل حدیث علماء نے اس کو صحیح مانا ہے. اور امام بخاری نے اس حدیث کو لکھا ہے، مشکات میں بھی وہ موجود ہے. تو یہ سارے پھر بے ایمان ہو جائیں گے. تو کسی کی کتاب کی تعریف کرنے کا مطلب، اس نے خود بتایا کہ پوری کتاب کی تعریف کرنا مطلب نہیں ہوتا. تو یہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں جو مشکات المصابیح کے بارے میں ہے. مسند امام احمد اور الادب المفرد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ بات کرنا. اس حدیث کو احمد بن حنبل نے ضعیف تو کوئی نہیں کہا ہوا، سند نقل کر دی ہے، حکم کوئی نہیں لگایا ہوا. تو مانے بےمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے، مانے بےمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے. تیسری جلد مشکات المصابیح کی جو سامنے رکھی ہوئی ہے نا، صفحہ نمبر 87 پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، سامنے رکھی ہوئی ہے. تو یہ بےمان کیوں نہیں ہوتا؟ اور اس کو 400 سلسلہ احادیث صحیحہ کتاب ہے البانی کی، اس میں صفحہ نمبر حدیث نمبر ہے اس کی 409، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صحیح روایت ہے. جو یہ پڑھ کے اس نے بتائی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو جاہلی نسب پر فخر کرے اسے چاہیے کہ اپنے باپ کا اعلیٰ نسل منہ میں ڈال لے. کہتا ہے یہ بہت بڑی بے ایمان والی بنانے والی یہ روایت ہے. تو بے ایمان بنانے والی روایت آپ نے سامنے رکھی ہوئی ہے اور اس کو صحیح کہنے والے بھی البانی ہیں. تو وہ بے ایمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور یہ ایک دوسرا بھی اس کا ڈھونگ جو ہے وہ ختم ہوا کہ یہ کہتے ہیں جناب علی یہ کتابیں کیوں نہیں بند کرواتے، جو ان کتابوں میں گستاخیاں ہیں یہ کتابیں پرنٹ کیوں نہیں بند کرواتے؟ بھئی ہم ضرور بند کرائیں گے. پہلے تو ہمارے وہ جو ہے نا وہ مکتبے ہمارے تو نہیں ہیں، لیکن اسٹارٹنگ تو لے لینا، تیرا ہی نظریہ ہے کہ بخاری میں گستاخانہ روایات ہیں، تم بخاری کو بند کرنا شروع کر دے. بھائی تصوف کی کتابیں چوتھے پانچویں درجے پہ آتی ہیں، پہلے قرآن، پھر حدیث، پھر فقہ، پھر سیرت، اور پانچویں چھٹے طریقے پر آتی ہے جا کے تصوف آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور کتابیں ہمارے پاس تصوف کی نہیں، ہم تو قرآن و حدیث کی طرف آتے ہیں، اور وہ بات جو تصوف میں ہے جو قرآن و حدیث کے مخالف ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جب قرآن کے بعد جس کا درجہ بخاری کا ہے اس میں اس کا ہی کہنا ہے کہ اس میں گستاخانہ روایات ہیں، تو سب سے پہلے چھاپنا اس کو بند کرنا چاہیے. بلکہ اتنی تو شرم اس کو آنی چاہیے کہ سامنے سے کتاب تو ہٹوا دے. مشکات المصابیح جس میں اس نے خود کہا کہ اس میں ایسی روایت ہے جس کو ماننے سے بندہ بے ایمان ہو جائے گا. تو یہ تو ہر وقت بے ایمان ہو رہا ہے. تو یہ بھی ڈھونگ. اچھا یعنی اس کا موقف نہیں ہے. پھر ایک اور ویڈیو میں اس کا ایک اور موقف آیا ہے، وہ یہ کتابوں کو چھاپنا بند نہ کریں، بلکہ کتابیں آ گئی ہیں اس کے نیچے آپ لکھ لیں کہ یہ واقعہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. واہ جی واہ. ایک طرف کہتے ہیں ان کو آگ لگا دو، ان کو چھاپنا بند کر دو، پھر دوسری طرف کہتے ہیں نہیں چھاپنا بند نہ کریں، ان کے نیچے یہ لکھ لیں. بھی ہم کہتے ہیں جو آپ کہتے ہیں نا جن روایات جو ہے وہ کتابوں میں گستاخی ہے، آپ کہتے ہیں وہ ہشت بہشت میں گستاخی ہے، ہم بھی لاتے ہیں، اس کو ہم جلائیں گے چوراہے پہ. تو تم بھی لا بخاری کو، تو بھی لا مشکات کو، وہ کتابیں جن میں تو خود کہتا ہے کہ ان میں جو ہے وہ گستاخی ہے تو بھی لا. تو اپنے قول پر ثابت ہو. بات تو یہ ہے کہ جناب علی گستاخی تو گستاخی ہوتی ہے نا، کہیں بھی ہو گستاخی. جس کتاب میں گستاخی اس کو چھپنا بند کر دیں آپ. یہ کیا ہے؟ اولیاء کرام کی دشمنی میں آ کے جھوٹے موٹی چیزوں کو آپ کہیں کہ جناب گستاخی ہے، جب بار بار وہ کلپ دکھاتا ہے جس میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جناب علی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب علی اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ میں ادنا غلام ہوں،
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا غلام ہوں، تو اس مناظرے میں وہ چشتی رسول اللہ کو نہیں ثابت کر رہے، وہ اس چیز کو ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کے ولی جو ہے وہ کہتے ہیں میں غلام ہوں، میں کوئی نبی نہیں ہوں، وہ اللہ کے ولی کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے ولی کا دفاع کرنا چشتی رسول اللہ اس کا دفاع نہیں، بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ آج اگر کوئی کلمہ پڑھے گا تو چشتی رسول اللہ اس کو کافر کہیں گے۔ دفاع اور اس نے اتنا جھوٹ بولا ہے، یہ دیکھیں، یہ جھوٹ بھی آپ دیکھ لیں، اللہ اس جھوٹے پر لعنتیں بھیجے۔ بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ۔ اب تو یہ یقین چشتی رسول اللہ پہ یعنی یہاں یہ بتا رہا ہے کہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ۔ اب آپ خود دیکھ لیں، کروڑوں مسلمانوں کو جو مشرک بنانے والا ہو، کیا وہ مشرک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی کو کافر کہے کفر اس کی طرف لوٹائے گا اگر وہ کافر نہیں ہے۔ کروڑوں مسلمانوں کو کہہ رہا کہ یہ جناب علی ان کا بنیادی عقیدہ کیا ہے چشتی رسول اللہ، اور اب خود پکڑا کیسے گیا یہ بھی ذرا دیکھ لیں آپ۔ اپنے آپ کو فخریہ اپنے فرقوں کے نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ آگے سے کچھ ہی نہ سنا دے، ٹھیک ہے نا جی، کہ جی یہ کہڑا وہ دیوبند وہ 1867 میں جو بنا تھا مدرسہ، اس سے پہلے دنیا میں کوئی دیوبندی نہیں تھا، وہ علی بھائی نے بتایا ہوا ہے۔ اور اچھا بریلوی ہے، وہ جو منزل اسلام 1896 میں بنا تھا، اس سے پہلے وہ دنیا میں بریلوی تھا، آپ وہ والے ہیں، تو اس سے پہلے والے مسلمان دیکھنے تو آپ ہمیں دیکھ لیں، آپ تو ان کو ہی ڈر ہے۔ اس سے پہلے مسلمان دیکھنے تو آپ ہمیں دیکھ لیں، اب ان کو ڈر ہے۔ تو بھائی 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا، تو یہ جو آپ چشتی رسول اللہ کا کلمہ آپ بتا رہے ہیں یہ تو 1236 کا ہے۔ آپ کہتے ہیں ان سے پہلے اگر مسلمان دیکھنے تو آپ ہمیں دیکھ لیں، تو یہ کفر تو آپ پر آئے گا، یہ تو آپ نے کروایا، پھر یہ تو جو شرک کا فتویٰ آپ پر آئے گا۔ یہ ہوتے ہیں متضاد لوگ، یہ ہوتے ہیں جھوٹے لوگ، اس لیے مناظرے پر نہیں آتے۔ یہ سارے کلپس دکھائے جائیں گے، کہا جائے گا تو بتا کہ تیرا ہی عقیدہ ہے کہ 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا، تو 1896 کے بعد آپ نے کسی کتاب میں دکھانا ہے کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ تو کہتا ہے اس سے پہلے جو لوگ تھے ہمارے جیسے تھے، تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ واقعہ تو 1236 کا ہے۔ پکڑا کون گیا؟ مرزا پکڑا گیا۔ تو بھائیو کسی کا بھی عقیدہ نہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس طرح کے سینکڑوں واقعات سچے جھوٹے کتابوں میں موجود ہوتے ہیں۔ جب صحیح یعنی کہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اس میں صحیح روایات بھی ہیں اور موضوع روایات بھی ہیں، جس طرح ابھی اس نے کہا مشکات میں ہے، مسند احمد میں ہے اور الادب المفرد میں ہے، ایسے واقعات آ گئے ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ تو تصوف کی کتابوں میں آ گئے تو اس کا تو وہ دور کی بات، جب حدیث کی کتابوں میں ایسے آ گئے تو ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، حدیث کے معاملے میں ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، تو وہ تو دور کی بات ہو گئی۔ تو یہ کس طرح کی دو نمبری کرتے ہیں؟ جب حدیث کی بات آتی ہے آپ انہیں سناتے ہیں تو کہتے ہیں جناب اس کی سند لے آؤ، اور اس طرح کے واقعات لے کے مسلمانوں کو مشرک کہنے والے کیا وہ سند لاتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرمائے کوئی بھی اللہ کے ولی کے بارے میں اس طرح کی بات دکھائے اسے کہو بھی سند لے آؤ، صحیح سند سے دکھاؤ۔ آج تک اس کتاب کا نام نہیں صحیح اس نے بتا سکا، وہ کتاب دکھاؤ، وہ فارسی میں کتاب دکھاؤ۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے واضح لکھا ہے کہ اکابر چشت نے کوئی کتاب نہیں لکھی، یہ من گھڑت چیزیں ہیں جو چھپتی رہی ہیں۔ تو جب کسی نے عقیدہ ہی نہیں رکھا، اور اس سے پوچھا گیا، وہ بھی ہمارے پاس کلپ موجود ہے، اس سے پوچھا گیا کہ بخاری میں کچھ اس طرح کی روایات ہیں جس کے بارے میں لوگ اعتراضات کرتے ہیں، کہتا ہے ٹھیک ہے بخاری میں روایات ہیں جس کے بارے میں لوگ اعتراضات کرتے ہیں، لیکن ان روایتوں لے کے مسلمانوں نے عقیدہ نہیں بنایا۔ بخاری میں روایات آ جائیں جن کے بارے میں کہتا ہے کہ ان روایات کو لے کے مسلمان نے عقیدہ نہیں بنایا، تو جناب علی کس نے یہ عقیدہ بنایا اس واقعے کو لے کے؟ بخاری مسلم کی کئی ایسی حدیث ہیں جو کہ جتنے گستاخان رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے انہی کو کوٹ کری جا رہے ہیں۔ قاری نیب ڈار صاحب نے کہا جی میں نہیں مانتا ان کو، سندوں کی چھوڑ دو میں نہیں مانتا، جیسے آپ نے کہا طریف علی، ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں؟ ہم احادیث کی تعویل کرتے ہیں۔ میں بار بار بھی کہوں گا نیب ڈار صاحب کو بھی، غامدی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو، کہ اگر ان کی بنیاد کے اوپر کسی مسلمان نے غلط عقیدے بنا لیے ہوئے نا، پھر آپ ضرور مسلمانوں کے اوپر ٹونٹ کریں۔ یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ کہتا ہے کہ ایسی روایات ہیں بخاری مسلم میں، لیکن اگر مسلمانوں نے ان روایات کو لے کے عقیدے بنا لیے تو پھر مسلمانوں میں ٹونٹ کریں۔ بخاری مسلم پر اگر کسی نے عقیدے نہیں بنائے تو اس پر ٹونٹ نہیں کیا جا سکتا، کتابوں میں موجود ہے، تو حشت بہشت کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کسی نے عقیدہ بنایا
نہیں بنایا. پھر تو کہہ رہا ہے, لازمی کہہ رہا ہے کہ جناب عالی یہ مفتی اس کا بنیادی عقیدہ ہے. ایک تو ویڈیو آپ نے ابھی دیکھ لی جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بریلویوں کو بنیادی عقیدہ ہے. پھر یہ مفتی راشد صاحب کو کہہ رہا ہے کہ تمہارا بنیادی عقیدہ ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو کہہ رہا ہوں اگر کوئی پڑھے گا تو میں اس کو مشرک کہوں گا, میرا بنیادی عقیدہ کیسا ہے؟ نہیں, آپ نے دفاع کیا. بھائی دفاع کیا کیا؟ دفاع یہ کیا ہے, اللہ کے ولی کا دفاع کیا ہے کہ اللہ کے ولی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں رسول ہوں, بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ محمد عربی کا میں غلام ہوں. خود تو بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں نے یہ کام نہیں کیا, ان کو ہم کافر نہیں کہیں گے. تو یہ اللہ کے ولی کا دفاع تو بھی کر رہا ہے, انہوں نے بھی کیا ہے. تو انہوں نے اس چیز کا تھوڑی دفاع کیا کہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے. ایک تو مفتی راشد صاحب پر جھوٹ بولا اور اس نے مشرک کہا. پہلا تو تمام اہل سنت کو مشرک کہا, پھر مفتی راشد صاحب کو مشرک کہا, اور تیسرے نمبر پر اس نے مفتی حنیف صاحب کو مشرک کہا کہ جناب علی انہوں نے جو ہے وہ یہ سجدہ کر کے تو شرک کر دیا. حالانکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے سجدہ نہیں کیا, میں نے پاؤں چومے ہیں. ایک بندہ وضاحت سے کہہ رہا ہے کہ میں نے پاؤں چومے ہیں, اور یہ پاؤں چوما صحابہ کی سنت ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں چومے ہیں, اور محدثین نے اپنے اساتذہ کے پاؤں چومے, جیسے کہ امام مسلم کے بارے میں حضرت علی نے اپنے چچا کے پاؤں چومے ہیں. تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ شرک تو یہ تو نہیں کہ حضور کے پاؤں چومے تو وہ شرک نہ ہو, اگر کوئی اور بندہ استاد کے پاؤں چومے تو مشرک ہو جائے, پھر تو امام مسلم بھی چلے گئے. پھر تو یہ اس کی دو نمبری ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب علی ان کتابوں کو لے کے, مسلم بخاری کو لے کے کوئی عقیدہ نہیں بناتا, اس پر ہم ٹونٹ نہیں کریں گے. تو کسی بھی کتاب کو لے کے کسی مسلمان نے عقیدہ نہیں بنایا, تم کیوں ٹونٹ کر رہے بار بار؟ یہ ٹونٹ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی دکان یہیں سے چلتی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بندہ اپنے ماننے والوں کو کافر بنا رہا ہے, کیونکہ اپنے ماننے والوں کو یقین دلا رہا ہے کہ جناب یہ چشتی پارٹی ہیں, جناب علی یہ مشرک ہے, ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں, ہمارا کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. تو جو ہمیں چشتی پارٹی کہے, مشرک کہے, تو اپنے ایمان کی فکر کرے. اب یہاں کچھ اس کے چیلے جو وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ تم قبر پرست ہو. آج تک ہم نے قبروں کو نہیں پوجا, میں نے کسی قبر کو نہیں پوجا. اگر مجھے یا آپ کو کوئی قبر پرست کہے گا تو وہ قبر پرست مطلب یہ کہ قبر کو پوجا کرنے والا کافر. تو نبی علیہ السلام فرماتے جو کسی پر کفر کا فتویٰ لگائے وہ کافر, نہیں تو کفر اس پر لوٹ آئے گا. تو اس نے اپنے ماننے والوں کو کافر بنا دیا. کوئی اسلام نہیں پھیلا رہا. یہ لوگ میں نے گزارش کی کہ یہ اپنے ماننے والوں کو گستاخ اور کافر بنا رہا ہے. گستاخ کیسے بنا رہا ہے یہ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں, اور جو کافر بنا رہا ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح یہ اپنے ماننے والوں کو کافر بناتا ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ اپنے ماننے والوں کو گستاخ کیسے بنا رہا ہے. چلو پیسے لے لو, تینوں ہور پیسے دینا میں, جننے تسی کہو. اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو, اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو, اور وہ غریب ہو, فاقہ کش ہو, ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو, کبھی نہیں دے گا. چلو پیسے لے لو, تینوں ہور پیسے دینا میں, جننے تسی کہو. اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. کیسی دیکھیں, میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اپنے ماننے والوں کو گستاخ اور کافر بنا دیتا ہے. اس نے تعلیم دی ان کو کہ جناب علی 1 ارب بھی دے دو نبی کو گالی نہیں دے گا. یہ تعلیم دینی ہوتی ہے. اور اس کے کتنے پاگل چھوکرے ہیں کہ جو اس کے طریقے پہ چل کے گلیوں میں چوراہوں میں جا کے عام مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ چلو تم جو ہے وہ گالی دے دو. نعوذ باللہ من ذالک. وہ نہیں دے رہے, لیکن یہ کافر ہوا کہ نہیں ہوا. اور یہ اسی کلپ میں آگے کہ یہ لڑکا کہتا ہے تم چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھ لو. آج تک کسی مسلمان نے, سنی مسلمان نے یہ نہ پڑھا ہے, نہ کسی کو کہا ہے کہ تم پڑھ لو. ٹھیک ہے, اس کے جو چیلے ہیں اس سے متاثر ہو کے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ نبی کو گالی دو, نعوذ باللہ, اور کہہ رہے ہیں کہ جناب علی چشتی کلمہ پڑھ لو. تو کیا ہوئے, گستاخ بھی ہوئے اور کافر بھی ہوئے. یہ ہمارا تجربہ ہے کہ اس کو ماننے والے بعد میں ملحد ہو جاتے ہیں. ویڈیو ہے ہماری کہ اس کا ماننے والا کہتا ہے کہ اکثر اس کے جو ہیں, بلکہ جو حارث ہے ملحد ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے, یہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے جناب ٹھیک ہے, یہ جو کہتا ہے نا کہ بابوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں, وہ ساری باتیں ہم لے آ کے خدا پر لے آئیں گے. وہ کہتا ہے ایک ہی بابے کو باقی چھوڑ دو.
وہ خدا پر لے آتے ہیں. کہتے ہیں یہ جو ولیوں کے بارے میں جو اعتراض کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہم خدا کی طرف اعتراض کرتے ہیں. بس اتنا فرق ہے کہ وہ خدا پر اعتراض کرتا ہے, یہ ولیوں پہ اعتراض کرتا ہے. اس نے ایک تو اہل سنت کو کہا کہ ان کا جو بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ ہے, پھر مفتی راشد صاحب کو کہا. ٹھیک ہے جی, تو انہوں نے اس پر کیا جواب دیا تو ذرا ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. چھوٹو اس مناظرے میں بیٹھا ہوا ہے جس میں اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا, اور یہ چھوٹو نے قیامت والے دن اللہ نے پوچھنا ہے تو جتنی منافقت کرتا ہے, تو نے سبحان اللہ کہا تھا چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر, تیرا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ ہے, آج تو جتنا مرضی چیخ لے. یعنی میرے حوالے سے کہا کہ تیرا بنیادی عقیدہ یہ ہے چشتی رسول اللہ. اس پر میں کیا کہوں؟ قرآن پاک کی آیت پڑھوں گا, لعنت اللہ علی الکاذبین. چونکہ مرزا جلمی کو تکلیف اور پریشانی مجھ سے ہے, میں نے اللہ کے فضل و کرم سے دلائل سے یہ بات ثابت کی کہ یہ جھوٹا واقعہ, چشتی رسول اللہ والا واقعہ جھوٹا واقعہ. اور یہ ماننا ہے اس بات کو, کہتا کہ اس نے اس ماڈرن دور میں اس نے چھوٹو نے یہ بات کی ہے کہ یہ کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں اور یہ واقعہ صحیح واقعہ نہیں ہے, جھوٹا واقعہ. ادھر بھی دھرنے دو, پرنٹنگ رکواؤ, ان کا تو دفاع کرنے کے لیے آ جاتے ہو. کتابیں بدل چکی ہیں تو مناظرے کیوں کیے تھے پہلے؟ اس ماڈرن دور میں سب سے پہلے وہ چھوٹو نے کہا کہ جی وہ کتابیں بدل گئی ہیں. حالانکہ یہ مرزا جلمی کہ یہ بھی جھوٹ ہے. ہمارے اکابرین نے, ہمارے علماء نے جو نا وہ کتنے سالوں پہلے اس بات کو اپنی کتابوں کے اندر لکھا اور بیان کیا کہ یہ واقعہ سچا واقعہ نہیں ہے, چشتی والا واقعہ. یہ دیکھیے, پہلے میں ایک والا پیش کرتا ہوں. مولانا مفتی شریف الحق امجدی صاحب کی کتاب فتاوی شارح بخاری, اس کی جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 154. لکھتے ہیں, میرا ظن غالب یہ ہے کہ یہ کسی کا الحاق ہے. بعین ہی یہی قصہ دوسری کتابوں میں حضرت یوسف چشتی قدس سرہ کے بارے میں مکتوب ہے. میرا تجربہ ہے کہ جب ایک حکایت من و عن متعدد بزرگوں کی طرف منسوب ہوتی ہے تو وہ فرضی ہوتی ہے. ہمارے علماء نے لکھا کہ یہ الحاقی واقعہ ہے, یہ بعد میں کسی نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اس میں کسی نے شامل کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے فتاوی حنفیہ سے پیش کر دیتا ہوں. فتاوی حنفیہ کے صفحہ نمبر 43 پہ یہی چشتی رسول اللہ والا واقعہ, اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کسی اور کا نام یا نسبت جیسے چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ کہنے والا اگر ہوش و حواس میں ہے تو بلا شبہ کافر ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ جو یہ کلمہ پڑھے یا کہے کہ یہ درست ہے کہنا, ہوش و حواس میں یہ کہے گا تو کہتے ہیں ایسا شخص بلا شک و شبہ کافر ہے. ہمارے علماء نے لکھا. جہاں تک مشائخ چشت کی کتابوں کا تعلق ہے تو ہمارے علماء نے اکابرین نے یہ بات لکھی کہ بہت ساری کتابیں مشائخ چشت کی طرف منسوب ہیں, حقیقت وہ ان کی کتابیں نہیں ہیں. یہ 400 سال پہلے شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار کے صفحہ نمبر 82 پہ لکھ کے وہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام فرید الدین و شیخ الاسلام قطب الدین و از خواجگان چشت ہیچ شخص سے تصنیف نہ کرداست. ان مشائخ چشت نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی. جس کتاب کا مرزا جلمی حوالہ پیش کرتا ہے اور جس سے ریفرنس پیش کرتا ہے وہ کتاب ہے فوائد السالکین, جو کہ 8 بہشت 8 کتابوں کا مجموعہ اس کے اندر موجود ہے. فوائد السالکین کتاب, اس فوائد السالکین کتاب کے حوالے سے امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 491 پہ لکھا. فرماتے ہیں دلیل العارفین, فوائد السالکین, تحفۃ العاشقین کا نام لیا اور عبارت نقل نہ کی. جہاں بحوالہ صفحہ عبارت نقل کی وہاں تو وہ سری کذب جری کی راہ لی. یہاں کیا اعتبار ہے؟ اور اگر ان میں وہ مضمون ہو اور بکر نے خیانت بھی نہ کی ہو تو اولاً اسی کا ثبوت درکار کہ یہ کتابیں حضرات منسوب الیہم رضی اللہ تعالی عنہم کی ہیں. بہت کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں. امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تو یہ بات واضح طور پہ لکھ رہے ہیں کہ یہ فوائد السالکین, اس کی نسبت ہی ثابت نہیں ہے. پہلے نسبت تو ثابت کرو نا کہ ان کتابوں کی ان بزرگوں کی طرف نسبت بھی ہے کہ نہیں, نسبت ہی ثابت نہیں ہے ان کی. پھر فرماتے ہیں صفحہ نمبر 412 پہ اپنا منہج ہمارا کیا ہے. دیکھیے مرزا جرمی کہتا ہے کہ یہ چشتی رسول اللہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے. میں نے 12 مرتبہ یہ ثابت کیا کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے
اور اگر یہ کتاب کے اندر ہو بھی، کتاب کے اندر واقعہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ سچا ہے۔ ہمارا اہل سنت کا منہج ہے سب سے پہلے قرآن، قرآن کے بعد سنت حدیث، اس کے بعد فقہ، اس کے بعد تصوف کی کتابیں۔ تصوف کی کتاب کے اندر اگر کوئی چیز ایسی آ جائے جو ہماری فقہ کی کتابوں کے خلاف ہو تو ہم تصوف کی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر تصوف کی بات فقہ کے مقابلے میں آ جائے وہاں تسلیم نہیں ہے، اور اگر وہ قرآن و سنت کے مقابلے میں آ جائے وہاں ہم کیسے تسلیم کریں گے اس کو؟ آگے آتے دوسرا جو اس نے جو ہے وہ کشف المحجوب کے بارے میں بہت گندی زبان استعمال کی ہے۔ کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری نے تصوف کی ٹرم سمجھاتے ہوئے جنید بغدادی کا صحف، کوئی شخص جان بوجھ کے کوئی غلط کام کر بیٹھے اسے صحف کہتے ہیں۔ اتنا بڑا جھوٹا ہے، اللہ اکبر، کوئی جان بوجھ کے غلط کام کرے اس کو صحف کہتے ہیں؟ یہ تو ہے ہی نہیں ایسا۔ صحف کا آپ کتاب کوئی بھی اٹھا لیں، اپنا جو ہے وہ اس کی یہی کشف المحجوب اٹھا لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ صحف کا معنی کیا ہے، شکر کا معنی کیا ہے۔ اس نے یعنی کتنا جھوٹ بول رہا ہے یہ عوام کے سامنے کہ جان بوجھ کے غلط کام کرنے کو صحف کہتے ہیں۔ اچھا آگے، ایک سین والا صحف ہوتا ہے جو سجدہ صحف والا ہے، وہ بھول ہے، یہ سواد والا صحف ہے پوری انٹینشن کے ساتھ۔ اور دوسری ٹرم ہے سکر، کہ کسی شخص کو اپنی ہوش نہ ہو اور وہ کوئی اس طرح کی غلط حرکت کر بیٹھے۔ سکر، اللہ اکبر، یعنی کتنا بڑا جھوٹا۔ ایک تصوف میں سکر کا معنی ہوتا ہے غلبہ باری تعالیٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گم ہو جانا، اس کو تصوف میں سکر کہتے ہیں۔ وہ ایک لفظی معنی ہوتا ہے مدہوش ہونا، سکر، لیکن جب ایک تصوف کی ایک ٹرم میں آ جاتا ہے، اس کی اصطلاح میں آ جاتا ہے، تو پھر یہ معنی وہاں نہیں لیا جاتا۔ وہاں لکھا ہوا ہے، خود داتا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس کا سکر کا معنی کیا ہے اور صحف کا معنی کیا ہے، اور مثالیں دی ہیں کہ وہ سکر، وہ جو لفظی معنی وہ نہیں کہ مدہوش ہونا، ایک اللہ کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گم ہو جانا، یعنی ایک لفظ کو اٹھا کے وہاں لے جانا، اپنی جہالت کا کیا کرنا، اظہار کرنا۔ یہ میں آپ کو دکھاؤں، ان کی کتاب سے دکھاؤں کہ آپ خود دیکھ لیں کہ کتنا یہ بندہ دو نمبری کرتا ہے، عوام کے ساتھ کیسے دھوکہ کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، صحف اور سکر کے بارے میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ، اللہ تمہیں نیکی دے۔ سکر و غلبہ یہ دو لفظ ارباب معنی یعنی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ غلبہ سے مراد محبت جل شانو ہوتی ہے، یعنی جو سکر ہے اس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اور صحف ایک ایسا لفظ جسے حصول مراد کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں محو ہونا، وہ مراد بھی حاصل ہو جائے۔ اور یہ کہتے ہیں، اس نے کیا کہا، جان بوجھ کے غلط کام کرنا صحف کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نیچے کیا لکھتے ہیں، جیسا کہ داؤد علیہ السلام جب بحالت صحف تھے، ان کے تمام افعال ان کی طرف سے وجود میں آئے تھے، اور اس وقت تک ان کے فعل کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ہی مضاف فرمایا تھا، جیسا کہ ارشاد ہے وقاتل داود جالوت، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ اب یہ اس کو صحف کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا جالوت کو آپ نے قتل کیا۔ اب یہ کہاں یہ معنی بیٹھ سکتا ہے کہ جان بوجھ کے غلطی کرنا؟ کتنا بڑا ظالم ہے۔ اور آگے لکھا ہے، اور ہمارے آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت سکر میں تھے، تو آپ کا ہر وہ فعل جو آپ کی طرف سے ظہور میں آیا، تو حالت سکر یہ نہیں کہ مطلب نشے کی حالت میں۔ کیا لکھا، غلبہ سے مراد یعنی سکر و غلبہ، اس سے مراد کیا، محبت جل شانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں تھے آپ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اضافت اپنی طرف سے کی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور وہ کنکریاں تم نے اے محبوب نہیں پھینکی جب تم نے پھینکی، وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ تو کتنا بڑا یہ دھوکہ کر رہا ہے کہ ایک لفظ کو کس طرح بنا کے پیش کر رہا ہے، عوام کو دھوکہ دے رہا ہے کہ صحف کا معنی ہوتا ہے جان بوجھ کے گناہ کرنا، اور سکر کا معنی ہوتا ہے مدہوش ہونا۔ ہمارے نبی کو اس نے مدہوش کہا، یہ کیسی مطلب کیسی جو جہالت ہے بندے میں کہ اتنا اللہ کے ولیوں کی دشمنی میں اتنا آ گیا کہ وہ اس صحف اور سکر کی تعریف کر رہے ہیں، اور مثالیں بھی دے رہے ہیں کہ سکر کا لفظی معنی وہ نہیں، بلکہ ہماری اس اصطلاح میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے غلبے میں شامل ہو جانا، کہ اللہ کی محبت میں شامل ہو جانا، کسی چیز کا پتہ نہ ہو، مطلب اللہ کی سارا ذہن اس طرف چلے جانا۔ یہ انہوں نے مثالیں دی اور معنی بیان کیا، اور یہ بندہ کیسا یعنی کہ دو نمبری ہے، حد سے زیادہ، الامان والافید، الامان والافید۔
جی اور دیکھیے آگے مزید. یہ اسکول آف تھاٹ ہے تصوف میں باجزید بستامی کا، اور وہ ہے جنید بغدادی کا. اس کو جسٹیفائی کرتے ہوئے نا، اب ظاہر ہے ان کی مجبوری ہے، انہوں نے مسلمانوں کو گھیرو کرنا ہوتا ہے نا، تو انبیاء کی مثال ان کو دینی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی تو نظر اپنے صحابی کی بیوی اوریا جس کا نام تھا اس کی بیوی کے اوپر پڑی، اور وہ ان کو پسند آئی، انہوں نے جنگ میں ان کو قتل کروا کے خود شادی کر لی اس عورت سے، نعوذ باللہ. تورات کے اندر، تورات جو ٹیمپرڈ فارم میں، اس میں یہ جھوٹا واقعہ آج بھی لکھا ہوا ہے. اس کو علی بن عثمان حجویری نے صرف نقل نہیں کیا، جنید بغدادی کا صاحب اس سے ثابت کیا ہے، ایک نبی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگا کے، نعوذ باللہ من ذالک. کہتے ہیں یہ تو باقی لوگوں نے بھی واقعہ، باقیوں کو چھوڑیں، تمہارے بابوں نے اس سے رزلٹ نکالے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہ ادھر کیا لکھا ہوا ہے، کتنا جھوٹا انسان ہے. یہاں لکھا ہوا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی نظر خلاف دستور اوریا کی عورت پر پڑی اور دیکھا جو دیکھا، بس اتنا ہے. اس میں کہاں ہے کہ انہوں نے جناب علی یہ لکھا کہ ان کی عورت کو پھر جو ہے وہ ان کے شوہر کو بھیج دیا، ٹھیک ہے جی، اور وہ جناب علی اس طرح ہوا، اس طرح کوئی لفظ لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہے؟ صرف یہ ہے کہ ان کی نظر پڑی، جو دیکھا سو دیکھا بس. آگے اس نے اپنے خود چیزوں کو ملایا ہے. یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں کوئی بھی واقعہ، مثلا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں، 11 ازواج ہیں. اب یہ تو ہمارے یہاں کنفرم ہے. اب اس کو اٹھا کے عیسائی یہودی ایک پورا ایک واقعہ بنا لیں، کوئی ایسی من گھڑت باتیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، تو کیا ہم کہیں گے کہ یہ آپ علیہ السلام کی 11 بیویاں نہیں تھیں؟ بھائی جھوٹے انسان کہاں انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے ان کے شوہر کو بھیجا جنگ میں جاؤ اور جناب علی وہاں ان کو مروا دیا. یہ ان کے جھوٹے واقعات میں ہیں. اصل جو واقعہ ہے وہ قرآن پاک میں ہے. تو کیا اس بنا پہ قرآن کو جھٹلا لوگے؟ دوستو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیں قرآن پاک آپ دیکھ لیں، قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے، تو آپ اس بنا پہ قرآن پاک کا انکار کریں گے؟ سورہ صاد میں واقعہ موجود ہے، آیت نمبر 21 سے لے کر 25 تک حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ 2 شخص داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے، اور ان میں سے ایک نے کہا جی اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس 1 دمبی ہے. اب یہ کہتا ہے کہ یہ دمبی بھی مجھے دے دو. 99 دمبیوں والا کہہ رہا ہے کہ جناب یہ دمبی بھی مجھے دے دو. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ بھائی اس کے پاس 1 دمبی ہے، تیرے پاس 99 دمبیاں ہیں. تو وہ اس میں تو جیسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو اس طرح توجہ کی، آپ نے فرمایا یہ کیا ہو گیا؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام فوراً ہی سجدے میں چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ میں نے بخش دیا. اب کیا بات تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیے تھے کہ فغفرنا لہ ذالک، تو ہم نے ان کی اس بات کو معاف کر دیا. اب کوئی واقعہ ہوا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس انداز سے دکھایا تاکہ ڈائریکٹ یہ نہ کہا جائے. محدثین نے لکھا ہے اس بات پہ، محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، یہ جائز تھا کہ ایک آدمی دوسری آدمی کو کہے کہ جناب تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، میں اسے شادی کروں. یہ تمام 22 مفسرین نے اس چیز کو لکھا ہے، 22 مفسرین. یہ علامہ غلام رسول سعیدی کی کتاب تبیان قرآن جلد 10 اور صفحہ نمبر اس کا ہے جو ہے وہ 74. اور آپ پلے اسٹور سے بھی آپ تبیان قرآن کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تبیان قرآن لکھیں گے پلے اسٹور پہ آپ کو کتاب ملے گی. اس میں 22 مفسرین کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کے ہاں یہ جائز تھا کہ آدمی دوسرے آدمی کو کہے کہ جناب علی تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ جائز تھا، لیکن نبی کی شان کے لائق نہیں تھا. نبی کی شان کے لائق نہیں تھا. تو اللہ نے نبی کو اس طرح سمجھانا چاہا، اتنا اللہ نے پیار محبت کے اظہار کیا. ڈائریکٹ وہی نہیں نازل کی اللہ نے، بلکہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. انسانی شکل میں 2 فرشتے آئے، انہوں نے آ کے حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھا کہ اس طرح کا مسئلہ بن گیا، یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ 1 دمبی بھی مجھے دے دو. فوراً حضرت داؤد علیہ السلام کے خیال ادھر گیا کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا، تو میں اس ارادے سے کیا کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. تو واقعہ تو ہے، لیکن اس واقعے کو اگر یہودی عیسائی غلط طریقے سے اپنا لے تو آپ قرآن کا انکار کریں گے. داتا رحمۃ اللہ علیہ صرف اتنا لکھا ہے کہ ان کی نظر پڑی، اور یہ 36 مفسرین لکھا ہے.
तबरी ने लिखा है, दीगर जितने भी मुफस्सिरीन ने तमाम ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है, और गुस्ताखी होनी तो फिर सब पर होनी चाहिए। अच्छा, अगला ड्रामा लोधी साहब तवज्जो कीजिएगा, अगला ड्रामा ये कि जनाब उन्होंने रिज़ल्ट नहीं निकाला। पहली बात उन्होंने रिज़ल्ट निकाला है, आपने पढ़ाई नहीं है, आप तबरी पढ़े उठा के, इब्ने जरीर तबरी ने रिज़ल्ट निकाला इससे। जो मैं समझाना चाहता हूँ कि ये कौन सी बात हो गई, कोई गुस्ताखी करके कहे कि जनाब अली मैंने इससे रिज़ल्ट नहीं निकाल रहा, तो हम उसको छोड़ देंगे? जो गुस्ताख होते हैं, जो गुस्ताखी करते हैं, वो रिज़ल्ट निकाल रहे होते हैं। कोई बंदा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे और कहे कि जनाब मैंने इससे रिज़ल्ट नहीं निकाला, तो हम उसको गुस्ताख नहीं कहेंगे? यानी कैसी बददियानती है कि आपने ईसाइयों वाली बात उठा के और एक अल्लाह के वली पे चिस्मा कर दी, जो उस वाक़े को मन घड़त बना लेते हैं। लेकिन इतना वाक़या ज़रूर है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इरादा किया, ज़ाहिर है देखा होगा, तो फिर आपका दिल हुआ कि मैं इससे शादी करना चाहूँ, तो उसको बुलाया और कहा कि तुम इसको तलाक दो। इतना ये मुहद्दिसीन और मुफस्सिर ने लिखा है, और कुरान में भी रिपोर्ट हुआ है। सूरह साद आप पढ़ लें, किसी का तर्जुमा पढ़ लें, 21, 22, 23, 24, 25 5 आयतें पढ़ें, तो आप इस वाक़े को लेके आप तो कुरान पर भी इनकार जो है वो एतराज़ करना चाह रहे हैं कि ऐसा वाक़या ही नहीं, वाक़या हुआ है ना। ये कह रहा है कि ये मतलब मन गढ़त और नऊज़ बिल्लाह इस तरह के जो बातें इसने की हैं, तो फिर आप कुरान का पर एतराज़ कर रहे हैं। कुरान में तो ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनको जैसे इशारा हुआ है, आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुजू लाया, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी इस रुजू को कबूल कर लिया। तो जनाब अली कितना बड़ा फ़िराड धोखा है कि अल्लाह के वलियों की दुश्मनी में आके सिर्फ इतना है कि उनकी निगाह पड़ी, आपने उसको कहा कि जनाब अली, उन्होंने अपनी बीवी को कहा कि तुम इस बीवी को तलाक दो, फिर उस बंदे को जनाब कहा कि चले जाओ अपना जंग में चले जाओ, जिहाद में, फिर वहाँ एक बंदे को भेजा कि उसको कत्ल भी करा दो। ये वो यहाँ तो नहीं है, एक वाक़या है, लेकिन इसका पीछे जो बैकग्राउंड लोगों ने बनाई है वो दुश्मनी पर बनाई है। लेकिन कुरान में वाक़या है, मुहद्दिसीन ने फुक़हा ने लिया है कि हाँ इतना ज़रूर हुआ है कि आपका इरादा हुआ है निकाह करने का, क्योंकि ये नबी के जो मुनासिब नहीं था, नबी की शान के लायक नहीं था कि नबी इस तरह करे कि दूसरे को कहे कि तुम इसको तलाक दे और मैं निकाह। और ये 22 मुफस्सिरीन ने लिखा है, तो आप तो 22 मुफस्सिरीन को भी आप कर रहे हैं, और ये 36 मुफस्सिरीन को भी आप कर रहे हैं, कुरान को भी आप झुटला रहे हैं। तो ये तो बहुत ख़तरनाक बात है। एक अल्लाह के वली के बुक्स में आके आप पढ़ते नहीं हैं, आप अरबी किताबें देखते नहीं, आप उसकी तफसीर नहीं देखते, और आप झूठ पे झूठ बोल के और दुश्मनी करके कुरान का भी कल इनकार कर देंगे आप।